بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خدا تعالی ہر زمانے میں ایک ایسے مجاہد کو ہمارے درمیان مبعوث فرماتا ہے جو لوگوں کو راہ ہدایت پر گامزن کرے، بنجر دلوں میں گل و لالہ کے بیج بوئے۔ ان کی صحبت میں رہنے والا کبھی بھی شکستہ حالی کے دن نہیں دیکھتا اور ان سے محبت کرنے والا باسعادت اور فیض یاب رہتا ہے۔ میں جس مبارک ہستی کا ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک ایسی ذات مبارکہ ہے کہ بندہ ناچیز کی زبان اور قلم بولنے اور لکھنے سے قاصر ہے۔ یہ عظیم ذات کوئی اور نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی سنت، باعث خیر و برکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا فیضان علم و روحانی ساری دنیا کو دستیاب ہے۔ ان کے ذریعے ہر ذلیل و فقیر سعادت کے سانچوں میں ڈھلتے نظر آتے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ میں سنیت کے چشمے ابلتے نظر آتے ہیں۔ ایسا ولی باکمال، فقید المثال، عاشق رسول، پیر طریقت بریلی شریف کی سرزمین میں آسودہ خاک ہے۔ آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں بتاریخ 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری کو بروز ہفتہ ظہر کے وقت ہوئی، بمطابق 1856 سن ہجری کو۔ آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا اور تاریخی نام المختار تھا۔ بعد میں آپ کے جد امجد رضا علی خان نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا۔ آپ بچپن ہی سے نہایت شریف، ادب نواز اور باحیا اور باکمال تھے۔ آپ کے والد گرامی مولانا شاہ نقی علی خان عالم دین، عاشق رسول اور پنجگانہ نماز ادا کرنے والے اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ارشاد بیگم تھا جو ایک نیک سیرت خاتون تھی۔ آپ کا تعلق پٹھان خاندان سے تھا جو مغلوں کے دور میں ہندوستان تشریف لائے تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ سعید اللہ خان قندھار کے قبیلے بڑھید سے تھے۔ اپنی قابل قدر خوبیوں کی بنا پر یہ خاندان مغلیہ دور میں معزز و معظم عہدوں پر فائز رہا۔ آپ کے جد امجد سعادت یار خان جنگ کے غرض سے روہیل کھنڈ آئے اور فتح یابی حاصل کرنے کے بعد وہیں انتقال کر گئے۔ محمد شاہ کی حکومت کے دوران آپ کے صاحبزادے اعظم خان نے بریلی میں قصبے میں آ کر سکونت اختیار کر لی۔ آپ کی تعلیم و تربیت بچپن ہی سے آپ کے والد نقی علی خان کی زیر نگرانی میں ہوئی۔ انہی کے پاس درسی علوم مکمل کیے، نیز اس زمانے کے علماء اکرام سے بھی ظاہری اور باطنی علوم سے آراستہ اور پیراستہ ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں قرآن کریم کا ناظرہ ختم کیا۔ 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھی جو آپ کی پہلی شرح تھی، اور 10 سال کی عمر میں مسلم الثبوت پر حاشیہ تحریر فرمایا۔ آپ نے عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم استاد مرزا غلام قادر بیگ سے حاصل کی اور بقایا علوم اپنے والد ماجد حضرت نقی علی خان سے حاصل کیے۔ آپ کا علم اس قدر اعلیٰ درجے پر تھا کہ 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کے موقع پر بڑے مجمع میں مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر مکمل 2 گھنٹہ کی تقریر بیان فرمائی اور علم و عرفان کے دریا بہاتے ہوئے سب کے دلوں کو منور اور معطر کر دیا۔ سبھی حاضرین مجلس آپ کی تبحر علمی پر عش عش کر اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے لیے خدا تعالیٰ خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ بتاریخ 14 شعبان المعظم کو آپ نے فراغت حاصل کر لی اور اسی دن ان پر نماز فرض ہوئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں جس دن فارغ ہوا اسی دن رضاعت کا مسئلہ لکھ کر ابا جان کو دکھایا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو آپ نے لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے۔ اسی دن سے آپ درس و تدریس اور فتویٰ نویسی پر بھی مامور ہو گئے۔ آپ کی تصانیف تقریباً 50 علوم و فنون پر مشتمل ہیں، جس میں آپ کے کئی سارے رسائل، تحقیقاتی کتابیں اور فتویٰ جات اور دیگر تصانیف شامل ہیں۔ آپ کا مشہور زمانہ اور عظیم کارنامہ 30 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ ہے، جو کہ فی زمانہ حنفی فقہی مسائل کے اعتبار سے اہم اور عظیم المرتبت کتاب مانی جاتی ہے۔ دوسری اہم کتاب حدائق البخشش ہے، جو آپ کی نعتوں اور شعروں کا مجموعہ ہے، جس کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک دنیا سموئے ہوئے ہے اور پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ نیز آپ کے انہی شاہ کارناموں سے ایک دولت لازوال کہ آپ کا کیا ہوا ترجمہ قرآن کنز الایمان، جو دیگر اور بھی کتابیں اور رسائل ہیں جن کی اپنی اہمیت ہے۔
आला हजरत फिक्र व फहम की बुलंदियों पर हमारी अकल का परिंदा भी नहीं पर मार सकता। जब आला हजरत अपनी हयात का दूसरा हज फरमा रहे थे तो मुनकरीन इल्म गैब के रद्द में सहने मुहर्रम मुकरमा में बैठकर बिना किसी किताब या हवालजात के अपनी फिरासत और दानाई और याददाश्त से महज 8 घंटे के अंदर अल-दौलतुल मक्की अल-मादातुल गैबता नामी किताब तस्नीफ फरमाई, जिससे मुतासिर होकर उलमाए अरब व अजम ने आप वादी रजा की कोहे हमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। आप बड़े ही मुत्तकी और खौफे खुदा वाले थे, ना किसी को बुरा भला कहते थे और ना ही किसी की दिलाजारी करते थे। लोगों को तारीकी से उजाले की तरफ लाने वाले थे। तकवा और परहेजगारी का ये आलम था कि जब किसी अजनबी औरत को देखते तो हया के मारे झुककर चलते। आपके अहदे तफूलियत का एक वाक़या मशहूर है कि एक दिन आप अपने दौलत कदे से बाहर खड़े थे कि अचानक देखते हैं कि चंद बाजारी औरतें आपके सामने से गुजर रही हैं। आपने फौरन अपना दामन खींचकर चेहरे पर ढक लिया। ये देखकर वो कहने लगी कि वाह मियाँ, आंखें तो ढक लीं पर सतर तो खुल गया। आप फौरन आरिफाना अंदाज में जवाब दिया कि जब आंख बहकती है तो दिल बहकता है और जब दिल बहकता है तो सतर बहकता है। ये सुनकर वो खामोश खड़ी की खड़ी रह गई। आप हिमा वक्त सोमो सलात के पाबंद थे और कमसीनी से ही रोज़ा रखना शुरू कर दिया था। मौलाना हुसैन रजा खान का कौल है कि जब आपको शऊर आने लगा तो उसी वक्त से बाजमात नमाज के पाबंद हो गए और ताहियात इसी पर साहिबे तरतीब। आपको लोग बहुत सारे अलकाब से जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ लक़ब आला हजरत है, जो कि सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि सारी दुनिया में और बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर गूंजता है। और दौरे हाजिर में हाल ये हो गया है कि आलम सुन्नियत आप ही के इसमें मुबारक से जानी जाती है कि आपका नाम भी गोया सुन्नियत की दलील बन चुका है। जिस तरह आपने एक आयत कुरानी से सुन्ने विलादत निकाला था, इसी तरह अपनी वफ़ात से चंद अय्याम कबल भी आपने कुरान की इस आयत से अपनी तारीख़ वफ़ात का इस्तिखराज फरमाया था, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि उन पर चांदी के बर्तनों और कोज़ों का दौर होगा। जब आपका आखिरी वक्त करीब आया तो आपके शिदाओं के दिल मुरझा गए। सब आशिकीन के दिल पर मायूसी तारी हो गई। बरोज़ जुम्मा 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी बमुताबिक 1921 को आप इस दारे फ़ानी से हम मुअक्किरीन को गम में मुब्तला करके दाई अजल को लब्बैक कह गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिर में गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह।